میں آپ کے گھر آیا اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں، آپ کے پاس بٹھانے کی جگہ نہ ہو، مجھے بلانے کا فائدہ نہیں ہے۔ شاباش شاباش، مجھے دروازے پہ کھڑا کی رکھے۔ بھئی ٹھیک ہے جی، سید ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجبوری ہے، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے۔ بلانے کا فائدہ نہیں۔ یہ کون سا بلانا ہے جن کو صبح شام کہتے ہیں جلدی آ جلدی آ جلدی آ، اور کم از کم اور کچھ نہیں، تھوڑا سا اہتمام نہ ہو؟ انشاءاللہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھوسا ہے، مل جائے گا، کوشش کر، سچا انتظار کر۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، انتظار کر سچا، انشاءاللہ دنیا بھوسا ہے، مل جائے گی۔ یہ چیزیں، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ زمینیں، ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، مل جائیں گی ہر چیزیں۔ تو راستے پہ تو چلنا، پر شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ۔ لطیف صاحب میں نے دو مشرے کہے، چلو میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور۔ اگر شاعری پسند کرتے ہو، قیمتی دو مصرے ہیں، سنبھالو، زندگی میں کام ہے۔ مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ ملسی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ مٹ جائے گا مہربانی زمانے سے گناہوں کا تصور۔ ویسے آپ اس کی بات ہے، غدیری صاحب آپ کا بھی مطالعہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے، کوئی ورک گردانی کی ہے۔ جو میں شیعہ کی تعریف پڑھ بیٹھا ہوں نا، ممبر کی عظمت کی قسم، وہ یہ ہے، شیعہ وہ نہیں جو خطائیں کر کے معافیہ مانگے، شیعہ وہ ہے شکر کرے تو نے مجھ جیسے کو ان جیسوں سے نواز دیا۔ یقین کیجئے شیعہ شاکر ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ کیوں اپنی زندگی؟ مہربانی مہربانی حیدری، جو شیعہ کی تعریف پڑھی ہے، مہربانی حضور، تعریف یہی ہے، شاکر ہو، قدم قدم پہ شکر۔ پروردگار میری اوقات نہیں تھی، تو نے اوقات بنانے والے دے دیے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھائے، وہ کہتا ہے اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب رکھنا۔ بہت شکریہ حضور، ان کا کرم تو دیکھیے، ان کی عنایت تو دیکھیے، ان کی شفقت تو دیکھیے۔ ہم پہ اتنا احسان، کیوں ہم ان چیزوں میں پڑے جن کے لیے ہم بھیجے ہی نہیں گئے؟ کوشش کریں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ممبر والوں کو اعلان کر کے جا رہا ہوں، بری صاحب، قول اور فعل میں تضاد ہو بات کا اثر نہیں ہوتا۔ شاباش، قول اور فعل میں تضاد ہو، تنہائی پاک نہ ہو۔ روحانی بات کر کے جا رہا ہوں حضور، اوہ خدا کی قسم میلسی والوں، بلکہ میں یہاں سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک پہنچے، پردے والے کا احسان ہے جس نے بے پردوں کا پردہ رکھا ہے۔ مولا کی عزت کی قسم، ہاں مہربانی حضور، یہ اس کا احسان ہے جس نے ہم جیسوں کا پردہ رکھا ہے۔ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہو اس پہ پورا اترو، کیونکہ آگے پیشی سخت ہے۔ شیعہ وہ نہیں جو غلطیاں بار بار دہرائے، ہو گئی معافی پھر نہیں۔ اب بندہ میرے سے سوال کر سکتے ہیں، سید آپ نے ممبر پہ آ کے کیسا جملہ کہہ دیا، اگر شیعہ کا معیار یہ ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیں شیعہ بنانے کے لیے امام زمانہ نے اپنے دادے کے ذکر میں بلا لیا۔ یقین کیجئے ہمیں شیعہ بنانے کے لیے سرکار نے اپنے دادے کے نام کا تبرک کھلا دیا۔ ہمیں شیعہ بنانے کے لیے ہمارے ہاتھوں کو علم عباس کے قابل بنا دیا۔ ہمیں شیعہ بنانے کے لیے سرکار نے ہمیں کربلا بلا لیا۔ ہمیں شیعہ بنانے، کوئی بات پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے پیار سے۔ حیدری بیٹا بہت شکریہ میرے بچے، مولا سلام حضور آپ کا شکریہ، آپ نے بھیجا، مولا خوش رکھے، مہربانی۔ بس آپ توجہ کر لو، باتیں غور کر لو، میرے لیے قیمت ہی نہیں ہے اس کی، راضی جاؤں گا، صرف غور کر لو۔ خدا کی قسم یہ آج کرنسی پاکستان کی چینج ہو جائے
100 500 1000 किस काम आएंगे? किस काम आएंगे? आज ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, बच्चों ने भी, जवानों ने भी, देखो 5 रुपए का नोट आज चलता है। क़ादरी साहब क्या करे, करबला कुछ और चाहती है। अल्लाह करे बंदे करबला सुन सुन के सुन ना हो। करबला एक आफाकी पैगाम देती है मखलूक को। करबला से पूछो, करबला तू क्या चाहती है? एक ही जुमला बार बार करबला रुख बदल बदल के कहती है कोशिश कर मुझे समझ, मैं लालची को कबूल नहीं करती। मैं बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेलसी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेहरबानी मरी साहब, मेहरबानी हजूर। मैं लालची को कबूल नहीं करती, मेरे पास लालची की गुंजाइश नहीं। मैं आशिक बनाने की फैक्ट्री हूँ। मेरे पास लालची को हो सकता है मेरे खिताब के बाद किसी को बुला रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तशरीफ ला। दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बात कर। आज 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 बिस्मिल्लाह, जिस चीज को आगे तशरीफ ले आने आज। सलामती इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली। इजाजत है क़ादरी साहब, बात शुरू करो। थोड़ा सा रुख चेंज कर ले, आप मेरे काबिल एहतराम है, मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूँ ना। मेहरबानी, मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, आपके इलाके की जीनत है, रौनक है माशाअल्लाह। लो जी, करबला लालची को कबूल नहीं करती। करबला लालची को कबूल, मैं कहता हूँ भूले ना, एक दफ़ा फिर कह दो, करबला लालची को कबूल। इमाम मरगा लिख लिख के लिखाओ, पेनाफ्लेक्स लगाओ, पढ़ने वालों को सुनने वालों को नजर आए। करबला लालची को कबूल। हो सकता है क़ादरी साहब को बंदे बाद में कहें, मुरीद अब्बास सलमान साहब को बंदे कहें, सैयद को कैसे बुला लिया, ये इतना बड़ा जुमला कह गया। इसका मतलब है हम हर किस्म लालच छोड़ दें, जन्नत ही ना मांगे। हमने तो रोज़ों में जन्नत मांगी, हमने तो नमाजों में जन्नत मांगी, हमने तो पुरुषों में जन्नत मांगी, अज़ादारियों में जन्नत मांगी। सैयद कह रहे हैं लालच को करबला कबूल नहीं करती, इसका मतलब जन्नत ना मांगे। मैं क़ादरी साहब मना नहीं कर रहा, मैं मशवरा दे रहा हूँ। आओ सारे मिलके जनाब बहलोल के पास चलते। सरकार बहलोल, हम कहलवाते तो शिया हैं, बताइए क्या शिया वो है जो जन्नत मांगे? कहने लगे आपकी मर्जी, मेरे मुताबिक शिया वो है जो जन्नत बांटे हैं। बाकी आपकी मर्जी। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी मर्जी, मेहरबानी मेरे मेहरबानी जनाब बहलोल की है। बहुत शुक्रिया हजूर। मैं फिर अर्ज करता हूँ, मेरे मुताबिक मैं क्यों कहूँ कौन शिया है या नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, शिया बांटता है। क़ादरी साहब जिसके पास हो तो बांटता है। करबला लालची को कबूल नहीं करती। मशवरा देने लगूँ बिरादराना, वापस आता हूँ शिया पे ही आज कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं करबला, खुदा सबको लेके जाए मगर मार्फत के साथ। मशवरा दे रहा हूँ, फतवा नहीं लगा रहा, मुफ्ती नहीं हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। अगर बात पहुँच जाए, करबला तबर्रुक के लिए ना जाओ, करबला खाके शिफा इकट्ठी करने ना जाओ, करबला कफन लेने भी ना जाओ। मशवरा है, मुफ्ती नहीं। बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर बिस्मिल्लाह जो भी फतवा दिल करे लगा दीजिएगा। बात दलील के बगैर दावा अधूरा है। कफन लेने भी ना जाओ, करबला जाओ और का मिजाज लेने। अच्छा लगे तो बहुत शुक्रिया हजूर। जाओ जनाब हुर का मिजाज लेने, जनाब हबीब का मिजाज लेने, जनाब जौन वाला मिजाज लेने, जरूर जाओ, ये चीज़ें लेने जाओ। अच्छा जी क़ादरी साहब, मैं बात यहाँ से आगे करना चाह रहा था, लेकिन मैं यहाँ रोक के कर्ज करना चाह रहा हूँ। हो सकता है बंदे बाद में आपको भी, भाई मुरीद अब्बास को भी कहे, भाई शहरियार को भी कहे, सैयद को बुला तो लिया, हमें तो परेशान करके चला गया। गिलानी साहब भी तशरीफ फरमाए मेरे भाई, वही सैयद परेशान करके चला गया, हमने तो कफन पहले ही ले रखे हैं। ऐलान करके जा रहा हूँ, कौम शिया मैदान में खड़ा हूँ, कफन करबला का वो तलब करे जिसको मरने के बाद बख्शिश कर सको। मेहरबानी है।
مہربانی جس کو مہربانی حضور قیمتی جملہ تھا نہیں دلیل اس سے بھی آگے بڑی دینے لگا ہوں بہت شکریہ وہ کفن طلب کرے جس کو بعد میں شک ہو ارے بھائی آپ کے لیے فرمائے مما تعالیٰ بآل محمد ماتا شہیدہ انعام یافتہ لوگ ہو یار کیسی باتیں کرتے ہو یار اچھا شاہ جی اس کا مطلب ہے کفن لینے نہ جائے مشورہ دینے لگا باقی تیری مرضی اللہ نے تجھے پیسے دیے ضرور لے مشورہ دینے لگا کفن لے تجھے ہوش ہی نہ ہو کچھ لینے کا ہائے 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 شکریہ یار صاحبان معرفت کو میں جملہ دے گیا اچھا ہو سکتا ہے بندے بعد میں کہیں بھئی سید کفن سے منع کر گیا خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم میں کفن سے منع نہیں کر رہا میں مشورہ دے رہا ہوں میں گزارش پیش کر رہا ہوں میں عرضی کر رہا ہوں حضور کوشش کر تجھے خیال ہی نہ ہو کسی چیز کا چھوڑ دے یہ پیکج 7 سٹار ہوٹل 5 سٹار ہوٹل پتہ نہیں کیا سے کیا چھوڑ دے ان چیزوں میں جا اور کا مزاج لے کے آ کوشش کر جوتا ان مقدس مقامات پہ نہ رکھ جو باتھ روم میں جوتے جائے کوشش کر مشورہ دے رہا ہوں غدیر صاحب کوشش کر دیکھیں کربلا جانے کا تھوڑا عرفانی اصول بھی بتا رہا ہوں کوشش کر مہینہ 40 دن پہلے کھانا پینا کم کر کیونکہ پوری زمین خاک شفا ہے ہائے 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 حضور مہربانی حضور کوشش کر کم سے کم اتنا ایک گھونٹ پانی پی ایک لقمہ کھا لے کوشش کر اس نفس کو یہیں شکست دے کے جا مہربانی یار کوشش کر وہ لے کے آ جو اب بندے کہیں گے شاہ جی ساری باتیں تیری ٹھیک ہے لیکن یہ تو پریشان کر کے جا رہے ہیں میل سے آئے بڑے عرصے بعد ہے اور کیا ہم کربلا کا کفن لینے نہ جائے فرمان معصوم کا سنانے کے بعد اب آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج پہ منحصر ہے آپ اس کا فیصلہ خود کرو گے امام فرماتے ہیں وہ ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن اٹھے گا کربلا سے بھائی بہت شکریہ میلسی جس نے اٹھنا کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے نکلو ہر قسمی طلب اور تمنا اور لالچ سے نکلو ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو مہربانی کیا کرو بانیان کی خدمت میں گزارش کروں پتہ نہیں غدیری صاحب آپ کی سرکار خیر سے کیا چاہ رہے ہیں میں نے پڑھنا کچھ اور تھا پڑھوا کچھ اور ہے بانیان کی خدمت میں گزارش کرو مہربانی کرو کسی بھی پڑھنے والے کو نہ کہو میرے لیے دعا کر یقین کامل کر شیعہ بن بندے کہیں گے شاہ جی شیعہ بن کوئی دنیا کی مثال دے دیتے شیعہ بن کیا شیعہ کا معیار ہے حضور ڈاکٹر اقبال سے پوچھ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد کر کے ہم نے تو کلاسیں پروموٹ ہونے کے لیے پڑھا اور بس اسی کو پڑھ کے بس پڑھ ہی بیٹھے غور نہ فرمائے ڈاکٹر اقبال شیعوں کے لیے کہتے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے معیار نہیں کیوں یہ کہ کومنتا کرتے میرے حق میں دعا کر وہ مومن ہے تو خود دعا ہے تو چلتی پھرتی دعا ہے کمزور جہاں جہاں ہے نا وہاں وہاں کی کمزوری خود دور کر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے اپنے طبیعت کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے مجھے کون سی چیز موافق ہے کون سی نہیں کوشش کر ضمیر سے پوچھ امام وقت کی آواز ہے اندر سے بول کے کہے گا یہ نہ کر اگر تو نے پھر بھی کر لیا بعد میں تجھے اندر سے پھر کہے گا میں منع کرتا تھا نہ کر آئے ہائے ہائے آئے ہائے ایسا ہی نازو تیرے اندر ہی سارا کچھ ہے کوشش کر اس کو دریافت کر کوشش کر ایسا بن جیسے چاہتے راضی رہنا سیکھ کیا حال ہے جی شکر ہے جی تھوڑی لمحہ آج بھی یاد ہے غدیر صاحب میں اہل بیٹھی ہوئی اندر بیٹھو کسی نے میرے سے پوچھا شاہ جی شکر کی تعریف کیا ہے میں نے کہا جہاں شکوے کی گنجائش نہ ہو جی بہت شکریہ یار مہربانی حضور جہاں شکوے کی گنجائش نہ ہو جیسے غدیر صاحب اور میں مل بیٹھے حضرت صاحب نے پوچھا سید کیا حال ہے میں نے کہا جی بڑا شکر ہے اور سنا ہے شاہ جی میں نے کہا بڑا شکر ہے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا بندہ کلوز ہی لگتا ہے میں نے کہا غدیری صاحب نہ پوچھے حالات بڑے عجیب ہوئے ہیں فیملی ڈسٹرب ہے ہمسایہ پیسے نہیں دیتا کوشش کر شکر کرنا سیکھ جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا یہ میں جتنی صفات بیان کر رہا ہوں نا یہ منتظرین امام الزمان علیہ السلام کی صفات ہے یہ ساری صفات انہی کی ہے
برائے تجلیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات. لو جی چلو 2-3 باتیں میں اسی ضمن میں، ابھی تو تمیدی گفتگو چل رہی ہے، ابھی تو ایک معصوم کے فرمان کا سہارا لے کر گفتگو شروع کرنی ہے. اتنے عرصے سے محبت فرما رہے تھے، تھوڑا خطاب آج کم از کم 3-4 گھنٹے کا تو ہونا ہی چاہیے نا. آپ کی خوبصورت مسکراہٹوں، خدا کی قسم میں آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بار بار بلاؤ میں حاضر ہوں، پر کوشش کرو فرق محسوس کرو، دیہڑی دار کون ہے اور بے لوز کون ہے، تھوڑا سا فرق محسوس کرو. میں بھی انسان ہوں، مجھے برا نہیں لگتا. غدیر صاحب کس کو آتا برا لگتا ہے؟ کروڑ پتی بندے کو جا کے دو نا 5,000، کیا کہے گا؟ نہیں رہنے دے، کہے گا ٹھیک ہے شکریہ اللہ خوش رکھے. کون چھوڑتا ہے؟ محسوس تو کرو. 19 سال ہو گئے میں در در پھر رہا ہوں، میں گاؤں جا رہا ہوں، میں شہر جا رہا ہوں. کوئی تو مجھے اتنا کہہ دے سید یہ جو درد ہے بتا، اس درد میں تیرے ساتھ ہم درد ہیں، کیا کریں مل کے؟ بلاؤ مجھے، بے شک 25 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد بلاؤ، کم از کم 4-5-6 جگہ ہوں. میں نماز پڑھ کے صبح نکلوں. میں نے کل بھی یہاں سے نہیں جانا تھا، طلب بڑھے گی تو میں 2-3 دن بھی یہاں رہوں گا. ہم پھریں گے، گاؤں جائیں گے، کیونکہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر پہ ہمارے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. کیا کریں، بیکاریوں نے بندے ہی بیکاری بنا دی ہیں، عاشق بنایا ہی نہیں بندوں کو. ان کے مزاجوں میں جاؤ بھی دیکھو، وہ مولا وہ منت مان رہے ہیں، مولا یہ مسئلہ حل ہو جائے. شیعہ بن نہیں ہے منت کی گنجائش. باتیں میں کڑوی کھڑا کر رہا ہوں، لیکن سارے مہربانی، لیکن سارے دعوے دلیلوں کے بغیر ادھورے ہیں. حضور بندے کہیں گے سید پھر ویسی آ کے ممبر پہ آ کے عجیب بات کر گیا کہ منت نہیں ماننی، سب مانے تو نہ مان. شیعہ بن، ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ. نہیں، کچھ بندوں نے غدیری صاحب ابھی تک نہیں سمجھا. آسان کر دیتا ہوں تاکہ بندے تک بات پہنچ جائے. غدیری صاحب ایک نعرہ لگاتے ہیں ہم سب، لبیک یا، بھی ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، بڑا خوبصورت آپ نے شفقت فرما دی. لبیک یا، مجھے کوئی بندہ، بلکہ ٹیچر ہے ہمارے الیاس الماس صاحب، ان سے پوچھتے ہیں حضور لبیک کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہیں گے شاہ جی لبیک، مہربانی غدیر صاحب یہ فرمائیں گے لبیک کا مطلب ہے میں حاضر. اس کا دوسرا مطلب ہے، میلسی والو آرام سے سننا، اس کا دوسرا مطلب ہے تو آرڈر لگا. مہربانی حکم کر، میں حاضر. لبیک یا حسین. لو جی میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے عرض کر دیتا ہوں. مہربان ہیں غدیر صاحب، اپنی مثال ہی رکھتا ہوں تاکہ کوئی کسی کو ناگوار نہ گزرے. غدیر صاحب مثال دینے لگو ہے تو مثال، اللہ کرے میں اس مثال کے ذریعے لبیک سمجھا پاؤں. غدیر صاحب میرے لیے بڑے مہربان، شفقت فرماتے ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو بغیر بتائے بھجوا دیتے ہیں. یعنی مجھے کوئی مسئلہ ہونے ہی نہیں دیتے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اتنا پتہ چلتا ہی انہی کی طرف سے آیا ہے، کہیں نہ کہیں ذریعے سے آ جاتا ہے. میرے حق میں حضور غور فرمائیے گا، بسم اللہ، میرے حق میں دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ. بڑے شفیق ہیں، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے پورے پاکستان ہے، خبردار اسد بخاری چھوٹا بھائی ہے، خبردار کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اتنے مہربان ہیں، اتنی ان کی شفقتیں ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، مثال ہی دینی تھی. اتنی شفقتیں، اتنی مہربانیاں، اتنی ان کے احسان. انہوں نے مجھے ایک دن کہا اسد بخاری یہ کام تو کرو. میں نے کہا غدیری صاحب دو گے کیا؟ پورے میلسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا اسد بخاری جاگ، کچھ شرم کر، اس کے احسان یاد کر. اگر اس نے کچھ کہہ دیا کچھ تو کہتے دے گا کیا؟ تیرا حق بنتا تھا غدیری، تو حکم کر، میں حاضر ہوں. غدیری صاحب آرڈر لگا، میں حاضر ہوں. میں نے کیا کہنا شروع کر دیا، مجھے دو گے کیا، مجھے ملے گا کیا؟ حضور منت وہ مانے جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آئے تاکہ ان کا یقین بڑھے. جو پہلے ہی شیعہ ہیں وہ منت مانتے اچھے لگتی. او بھائی شیعہ بنو، یقین والے بنو. یہ کیسے یقین ہے؟ میں سال بعد منت اتاروں گا، میرا کام ہو جائے. آل محمد کو بلیک میل کرنا ہے؟ اعلان کر صاحب الزمان، جہاں رکھ میں راضی ہوں. تو آرڈر لگا میں حاضر ہوں، تو حکم کر میں تیار ہوں. مولا مجھے منگتوں میں نہیں لبیک والوں میں پائے گا. غدیر صاحب کہنا بہت آسان ہے لبیک،
یقین کیجئے شاہ صاحب. ہاں شاہ جی مل جاتا ہے, میں نے کہا نا بھوسا ہے. او بھائی ابھی گندم تیار ہے, اپریل بس اینڈ کے بعد کٹائی شروع ہو جائے گی. آپ کی ضرورت گندم میں یا بھوسا ہے؟ گندم میں, بھوسا فری میں ملتا ہے. مجھے نہیں ملتا ہے شاہ جی, ملتا ہے جب موقع پہ ملتا ہے, اس کے بعد پھر لوگ سٹاک کر کے بیچتے ہیں. پہلے نہیں تھا یہ چکر. اب یقین کرو گندم تمہارا مقصد ہے, گندم حاصل کر لو بھوسا فری ملے گا. مولا کا کرم حاصل کر لو, دنیا بھوسا فری ملے گی. ہائے 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 ہائے. مجھے سلطان کی موجودگی کی قسم بھوکا رکھتا ہی نہیں, کسی نہ کسی ذریعے سے کر. یار کون ہے حسین؟ کوئی میرے سے تعریف مجھے سید حسین کی کوئی ایک تعریف بتا دے. میں ایک ہی بتاؤں گا غدیری صاحب, حسین اسے کہتے ہیں جو رکھتا کسی کا نہیں. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر, تو آرڈر لگا تو حکم کر. یہ لبیک نہیں, ادھر سے لبیک یا حسین, تھوڑی دیر بعد لسٹیں بھی دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے. اتنی دیر میں لبیک اس لیے سمجھا رہا ہوں غدیری صاحب, مرید الماس صاحب, گیلانی صاحب, صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں آنے والا ہے شہزادہ. خدا کی قسم جو میں مزاج, میں کو کہ سرکار نے مجھے کافی جگہوں پہ بھیجا ہے, بادشاہ معظم نے 8-9 ہزار جگہوں پہ بھیجا ہے. میں مزاج دیکھ رہا ہوں, میں قوم کے مزاج یہ دیکھ رہا ہوں, سارے منگتے ہیں. کسی نے کہنے مولا بیٹا ایک ہے پہلے 2 ہوں, کسی نے کہنے 4 مرلے کی زمین ہے, 4 مرلے کا گھر ہے پہلے 8 ہو. اے مولا کو ہور چاہیے, بھکاری نہیں چاہیے, تیری مرضی باقی جو دل کرے ویسے کر. عشق کر تو صحیح نا, عشق کے سفر. خدا کی قسم رات کو صرف یہ کہہ کے سو وضو کر کے, مولا سارا دن معصیت میں گزرا, کوتاہیوں میں گزرا, عبادات بھی کی تو لالچ میں. حضور آپ غور ادھر ہی فرمائیے گا, عبادات بھی کی تو لالچ میں. مولا جیسا بھی ہوں تو تیرا نا. مولا سب سے زیادہ رحم کا حقدار میں ہوں, کیونکہ تو راضی 11 راضی, 11 راضی مصطفیٰ راضی, مصطفیٰ راضی خدا راضی. تو ہے مرکز و محور کائنات. ابھی تو ہم اس پہ تیاری کریں نا, آ جائے لبیک کہہ سکیں گے یا نہیں؟ میں مہربانی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اچھا ویسے حضور آپ نے سوال کر لیا, بعد میں لوگ کہیں گے سعید ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا سوال کرو, پھر سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ٹاپک رکھا ہے, میں نے یہی گزارش کی تھی سرکار کے حوالے سے سوال ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے سوال کیے. اچھا فرض کرو آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ یہ پسلی سے آئی تھیں یا یہ اس طرح دنیا میں آئی تھی, تو نہیں, تھوڑا فرق کیا پڑے گا؟ تھوڑا سا ایک فرق ضرور پڑے گا, وہ علا کل شین قدیر ہے, کسی کو پسلی سے بھی بھیج سکتا ہے, کسی کو کہیں اور سے بھی نازل کر سکتا ہے. ایک فرق ضرور پڑے گا, وہ علا کل شین قدیر ہے, وہ قوا کہیں سے بھی بھیج سکتا ہے, وہ علا کل شین قدیر ہے. مہربانی وہ بلم باور کا, ہاں شاباش شاباش, میں گفتگو کرتا ہوں. فرما رہے عقیدہ رجت, رجع اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. مہربانی بہت خوبصورت آگے انہوں نے ارشاد فرما دیا, لوٹنا پھر آنا. بہت شکریہ. ہم ہیں جی. اچھا بسم اللہ, صاحب زمان سلامت رکھے. ان کو پتہ ہے, انہوں نے شفقت فرمائی کہ سب کو پتہ چل جائے. رجت کا مطلب ویسے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے, پر رجت کا مطلب یہ ہر وقت انتظار میں رہے. دنیا سے چلا بھی جائے گا تو گھبرانا, وہ قبر سے اٹھائے گا. مہربانی. رجت کا مطلب یہ سب میت 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 میت, اٹھاؤ میت, نلاؤ میت, دفناؤ میت, میت جنازہ میت کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. رجت کا مطلب یہ ایک ہی اپنا ہے, جو آ کے کہے گا کوئی اپنا ہوتا تو میت نہ کہتا. ہائے 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 ہائے. مہربانی, ایک ہی اپنا ہے. مہربانی. رجت کا مطلب یہ فرض کرو آج 2 شوال 2025 ابھی اعلان ہو جائے, ہونا اچانک ہے, ابھی ہو جائے. کوئی یہاں سے ہم سب کو فلائٹ لینے کے لیے لاہور, اسلام آباد, کراچی جانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. رجت کا مطلب یہ ہے ہمارا پہلا قدم ہری چند, دوسرا کعبہ.
کرو رات کو سرکار آ جائے، کسی وقت بھی بادشاہ نے آنا ہے، فرض کرو رات کو سرکار آ جائے، بستر پر سوئے ہوئے ہمیں بما بستر بلا لے گا۔ بندے کہیں گے شاہ جی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں معصوم کی طرف سے عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، بما بستر مرید الماس صاحب بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات سید کر گیا، لوہے اور مقناطیس والا معاملہ ہے، بما بستر حضور اگر تخت بلقیس، مہربانی جاگنا جاگنا ملسی والو جاگنا مہربانی، اگر تخت بلقیس محمد کے پسینے سے بنا ہوا منگوا سکتا ہے، محمد کا خون نوکر نہیں بلا سکتا؟ رجت کا مطلب مہربانی حضور میں آپ کے بات سے ایک بڑا اہم پیغام دینے لگا ہوں، اور شاید میں بڑے عرصے بعد جی غدیری صاحب فرما رہے ہیں، میں پہلے یہ بتاتا جاؤں، بڑا خوبصورت انہوں نے اضافہ فرمایا، شکر گزار ہوں، فرما رہے ہیں شہاردہ معصومین کا آنا بلکہ کل آل محمد کا آنا۔ ایک بات ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے، مرید الماس صاحب میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور آپ کا نام قمر، غلام قمر رضا غدیری صاحب، ان کا دنیا میں آپس میں کوئی سلوک میں کوئی تھوڑا سا گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، لو جی کہیں بھی قمر صاحب کو پتہ چلتا ہے غدیری صاحب ملنا، یہ بھی ان کے مقام پہ جا کر ہو کے آنا، یہ بھی زیارت کی ایک قسم ہے، پر بلند نہیں، بلند قسم یہ ہے زیارت، ملنا، دیکھنا ایک دوسرے کو۔ اگر میں آپ کی بات کو آگے چلاؤں، مہربانی بہت شکریہ، خوبصورت گردان کے ذریعے انہوں نے واضح کر دیا، اگر میں آسان سی بات بتاؤں تو میں کہتا ہوں 14 کی زیارت جب ایک وقت میں مومن کو کٹھے ہو اسے رجت کہتے ہیں۔ بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی۔ لیکن تڑپ ضروری ہے، میں بنوں گا مولا کا سپاہی، مولا کا وفادار بنوں گا، تڑپ ضروری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مومن بھی مومن کو ملے، گلے لگائے۔ دعا ایک کی ہے غدیری صاحب، خدا تیرا میرا شمار قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے امام زمانہ کے ہم رقاب کرے۔ یہاں تو کیفیت غدیری صاحب مختلف ہے، بندے کہتے ہیں یا علی مدد، منہ پہ یا علی مدد، بندہ ادھر ادھر کہ ہاں یہ تو بندہ ہی ایسا ہے، نہ کوشش کر، یا علی مدد تو دعا دے رہے، تیری زبان درود پڑھتی ہے، برود نہ بول۔ مہربانی 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 اللہ مہربانی، صفات بہت شکریہ، صفات منتظرین سنا رہا ہوں کھڑا، انشاءاللہ 14 بھی آئیں گے، دراز قد عباس بھی آئیں گے، مسکراتا ہوا عباس آئے گا، 4 شہزادے ہیں سرکار ابوالفضل العباس کے، سارے آئیں گے، بڑے بڑے شہزادے جناب محمد ہیں، علی اکبر کے ہم سن ہیں، آل عقیل، آل جعفر، سبحان اللہ، سبحان قل آل عبد المطلب۔ حضور سب سے بڑی بات یہ، حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا ہوگا۔ یہ دعا جو پڑھتے ہیں یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، مانی حضور یہ پڑھتے ہو کبھی ترجمے کے، یہی میں ایک ہاتھ باندھ کے غدیری صاحب آپ کو اور واجب الاحترام کو، 2 بندے تو میری نظر میں آگے ہو، ان دونوں کو ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو دعائیں پڑھاؤ ترجمے کے ساتھ، ان کو ترجمے بتاؤ، ان بیچاروں کو ترجموں کا نہیں پتا، یہ طوطے کی طرح رٹا لگاتے ہیں۔ اچھا بسم اللہ، میں ان کے نام سے واقف نہیں نا، محسوس نہ فرمائے، غدیری صاحب تو کوئی مسئلہ نہیں، حضور ان کو ترجمہ بتاؤ، حضور ترجمے میں حقیقت کیا ہے؟ یا رب الحسین، اے حسین کے پاک رب، بے حق الحسین، حسین کے صدقے، حسین کے زخمی جگر کو شفا دے، ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے۔ ترجمہ ضرور ضرور، یہ نہ سمجھائیں خود دیکھا کرو، خدا نے شعور دیا ہے نا، جیسے دعا عہد لاہور سے ہر دفعہ میں ہر جگہ بانٹتا ہوں، آپ کے پاس گھروں میں ہوگی، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ لے لیجئے گا، بڑی اہم دعا ہے، ساری دعاؤں کی میں تو کہتا ہوں غدیر صاحب یہ ام الدعا ہے، بہت شکریہ تائید فرمائے، ام دعاؤں کی بھی بہت بڑی دعا، ویسے ساری دعائیں کمال ہیں، جوشن کبیر ہو، جوشن صغیر ہو، قمیل ہو، ساری کمال ہیں، لیکن یہ دعا با کمال ہے، کیونکہ چھٹے لال ولایت نے اس میں بقا چھپائی ہے۔
سرکار نے فرمایا یہ صبح دعا عید پڑھنے والا یہ پڑھنے والی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ اللہم رب النور العظیم، میں پڑھتا رہوں جب مجھے ترجمے کا نہیں پتا، اس لیے ترجمہ ساتھ لکھا ہے، لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، میں ہر جگہ بانٹتا ہوں، وہ ترجمہ لے کے جائیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں۔ بڑا ضروری ہے، خدا نے شعور دیا یار، ہم سب کو تھوڑا تو استعمال کریں، چھوڑ دے غیبت گلے، چھوڑ دے، ٹائم نہیں ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ رجت دیکھنے کا شوق ہے، سب کو ساتھ لے کے چل، عقیدوں کا فیصلہ جس نے کرنا ہے اس پہ چھوڑ دے۔ خوشبو سلمان بن، گھبرانا۔ راجی جی میں نے جہاں سے گیلانی صاحب بات شروع کی تھی وہیں پہ بات روک کے پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ خوشبو سلمان بن، بزر کو بھی برداشت کر۔ بھی بہت شکریہ، بھی مہربانی حضور، اور فرمانے کا شکریہ، مہربانی، بھی بہت شکریہ حضور، جملے پہ غور فرمانے کا شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی، بزرگ کو بھی برداشت، مہربانی، پھر عرض کرتا ہوں، میں خوشبو سلمان بن، بزرگ کو بھی برداشت کر، اور گھبرانا، تیری برداشت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ بڑے کریم ہیں، یہ منوں کو منا بنا دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ان کی کریمی کی کمال۔ وہی بات آ گئی، نہ کرو سوال، یہ منا بنا دیتے ہیں۔ میرے مانگے منا بناتے غدیری صاحب، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دیجئے جس میں جناب سلمان نے کہا سرکار میری اتنی ڈیوٹی ہے، میری اتنی کاوشیں ہیں، مجھے بھی منا بنا دیجئے۔ ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیے، نہیں ہے، کریم میں رکھتے جو کسی کا نہیں۔ بڑی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ، بڑی سے بڑی دنیا کی ڈگریاں اس ڈگری کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ منا، ہم میں سے، ہم میں سے۔ حضور آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، غدیری صاحب تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ علماء نے پڑھایا ہمیں، کوئی چیز جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، غدیری صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا بسم اللہ، آپ نے بچوں کو نہیں ڈانٹنا، یہ ہمارا مستقبل ہے، میں ان سے بالکل پریشان نہیں ہوتا، خدا جانتا ہے میں ان سے اسلام سیکھتا ہوں۔ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کتنے بڑے اسلام والے ہیں، ہائے 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 ہائے، حیدری کسی کو پوچھ لینا ماں سے، جب دعا قبول نہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے مانگ دعا وہ سن لے گا۔ مہربانی، ہم تو کھو گئے ہیں نا، یہ بڑے کمال لوگ ہیں، یہ چلتے پھرتے مومن ہیں، یہ ایسے با کمال ہیں، خدا جانتا ہے جب بھی تمہیں کسی چیز میں سمجھ نہ آ رہی ہو ان سے سیکھا کرو، یہ اپنی کیفیت میں تمہیں سکھا جائیں گے، چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑیں گے اسی لمحے ایک ہو جائیں گے، یہ انتظار نہیں کرتے کوئی بندہ آئے ہماری صلح کرائے، مومن جو ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، وہ ایک جگہ یہی خطاب کر رہا تھا، 5 انگلیاں برابر نہیں، چلو اسی پہ ایک جملہ کہہ دوں، پھر منا پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ، ویسے تو ٹائم بہت ہو گیا، چھوڑ دوں ہیں جی؟ اچھا، اصل میں کروڑ پکا والے بھی انتظار کر رہے تھے، کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ کی محبت ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، بھائی بہت شکریہ، متوجہ بس میری طرف رہیے گا۔ کہنے لگے شاہ جی 5 انگلیاں برابر نہیں، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا تو نے اٹھانا ہو لقمہ، یہ 5 ایک نہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں نے کہا جب مقصد مولا ہو۔ اچھا منا پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا جو میں عرض کرتا، اساتذہ نے ایک بڑا خوبصورت کلیہ ہمیں سمجھایا پڑھایا، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی کلو شیء یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، بہترین کلیہ ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو ذہن نشین کر لیے، ہر چیز اپنی ضد سے۔ مثلا میں نے غدیر صاحب کو کہا غدیر صاحب اس وقت دن ہے، کہنے لگے شاہ جی کوئی دلیل دیجئے،
ہاں بہت اچھے بہت اچھے، خدا آسانیاں کرے، برکتیں دے۔ کہنے لگے کیونکہ رات نہیں ہے اس لیے دن ہے، ضد ہے نا، یہ بچہ ہے کیسے، چونکہ یہ بچی نہیں۔ اگر سرکار نے فرمایا تھا سلمان ہم میں سے ہے اور تاریخ کی جانب چلتے ہیں، کوئی تو ایسے ہوں گے جن کو محمد نے کہا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی میلسی، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ چلتے ہیں نا تاریخ کی جانب، تلاش کرتے ہیں۔ اگر سرکار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے تو کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جن کے بارے میں سرکار نے کہا ہوگا یہ ہم میں سے نہیں، فلاں 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 ہم میں سے نہیں۔ رحمت اللہ عالمین کی دستار سر پہ تھی، بادشاہ بڑے کریم، آج تک بادشاہ کریم، یہ مخلوق کو ہر حوالے سے موقع دے رہے ہیں، سمجھ جائے، جان جائے، پہچان جائے۔ ان کی مرضی ہے کبھی ممبر سجا کے موقع دے، ان کی مرضی ہے نا، ممبر اونٹوں کے پلانوں کا سجا کے مخلوق کو موقع دیں، یا کہیں انہی کا پیغام کہیں سے دلوا کے موقع دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ مصلی پہ کھڑا کرا کے موقع دیں، روزے رکھوا کے موقع دیں۔ اب غدیر صاحب بندے کہیں گے شاہ جی تو نے کیسا جملہ کہہ دیا، روزے رکھوا کے موقع دے۔ اتنے سارے علماءوں کی موجودگی میں قرآن کی روح سے روزوں کا مقصد بتانے لگا ہوں۔ قرآن کھول کے دیکھنا، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ بڑی ورگردانی کی اللہ بنانا چاہتے متقی۔ اب بڑی عید بھی آ رہی ہے، نہ تمہارا خون آتا ہے نہ گوشت، تقویٰ پہنچتا ہے۔ بات گھومتے پھرتے تقویٰ متقی، تقویٰ متقی، تقویٰ متقی، تقویٰ متقی، کہاں تلاش کریں سوائے امام المتقین کے کہیں نہیں ملے گا۔ متقی ہے کون؟ بہت شکریہ۔ آؤ یا علی سے عرض کرتے، یا علی کبھی 29 روزے، کبھی 30 روزے، کبھی 29 روزے، کبھی 30 روزے رکھ کے ہم رکھ ہی رہے ہیں، لیکن متقی کی تعریف تو بتائیے تاکہ ہم آپ کے قابل بن سکیں۔ اگر بات حق کو تو علماء تائید فرمائیے گا۔ معصوم نے بڑی تعریفیں فرمائی متقی کی، لیکن ایک بتانے لگا میں فرمایا حضور یقین کیجئے ہر جگہ سرکار اپنی رحمیت کی کریمی فرما رہے ہیں، بندے سمجھ نہیں رہے، بندوں نے روٹین کا حصہ بنا لیا، جیسے علم عباس کو بھی روٹین کا حصہ بنا لیا۔ غدیر صاحب میں نے جملہ کہنا نہیں تھا، ایک جملہ آ گیا تو بس آگے اس کا نتیجہ سنیے اور 2-4 جملے مسائب اور یا علی مدد، اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ علم عباس کو ہم نے یقین کرو روٹین کا حصہ بنا لیا، اٹھایا، چوما، ادب کیا، یا علی مدد، غور نہیں کیا۔ غور و فکر کے لیے ہم آئے تھے دنیا میں، مومن بابصارت بھی ہے، بابصیرت بھی ہے۔ فرض کرو میں آیا مرید عباس الماس صاحب کے پاس، بلکہ انہی کے پاس ہی آیا، انہوں نے کیا کیا، ممبر پہ لے جانے سے پہلے انہوں نے کہا شاہ جی پہلے گھر چلو۔ میں نے کہا مرید صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے شاہ جی آئیں میں آپ کو ایک زیارت کراتا ہوں۔ مجھے فوراً غدیر صاحب میں بہت بڑا میسج سرکار کا صدقہ دے کے جا رہا ہوں، انہی کی طرف سے دے کے جا رہا ہوں، غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ مجھے لے کے گئے فوراً چھت کے اوپر، کہنے لگے سید کیسا ہے؟ میں نے کہا الماس صاحب بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، یہ آپ نے زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی بلند اچھی لگتی ہے۔ نہیں بات بنے آگے، مہربانی، شکر ہے اس جملے کی مہربانی، آپ نے غور فرمائی لیا، مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ پہنچ گئے ہو پہلے سلام ہے، جو نہیں پہنچا ہو میں آپ کو لے کے چلوں، کیونکہ ہم سب نے مل کے سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا الماس صاحب میں آپ سے 2 سوال کروں گا، کہنے لگے سید ضرور کیجیے گا۔ میں نے کہا یہاں کروں یا ممبر پہ؟ کہنے لگے جہاں آپ کا دل کرے، سید ہے باپ ہے ہمارے، اب جہاں آپ کا دل کرے۔ لو جی الماس صاحب میں 2 سوال کرنے لگا ہوں، جو اپنے گھر میں مجھے علم عباس کی زیارت کرائی۔ پہلا سوال میں یہ کرنے لگا ہوں، الماس صاحب یہ جو علم آپ نے گھر پہ لگایا، چھت پہ لگایا، یہ کیا وہی علم ہے جو سرکار عباس کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ فوراً آپ نے کہا سید یہ وہ علم نہیں، اس کو عباس سے نسبت ہے، نسبت ہے۔ میں نے کہا الماس صاحب ماشاءاللہ یہ نسبت نے کمال کر دیا۔ اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے، جو جا رہے ہیں نا جلدی چلے جائیں، کوئی بات نہیں، مجبوری ہوگی، خیر کوئی بات نہیں، ہمارے اپنے ہیں، چھوٹی چیزوں سے گھبرانا نہیں۔
اب وہ چلے گئے, آپ نے میری طرف دیکھنا, جملہ بڑا قیمتی ہے. میں نے کہا علماء صاحب یہ علم لیا کہاں سے؟ کہنے لگے سید میلسی سے. ویسے کیا کہنے, مجھے آج یاد آ گئی, لاہور میں ایک دوست ملے, بیٹھے تھے گفتگو میں, کہنے لگے اظہر حسن زیدی صاحب نے میلسی میں آ کے کہا تھا میلسی. جی مہربانی, ایسا ہی ہے نا جی, خدا ان کے درجات بلند کرے. لو جی توجہ کیجیے گا, بڑا قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں. سرکار کا صدقہ ہے, اگر پسند آئے غور کرنا, نعرہ نہ لگانا, تائید نہ فرمانا, حوصلہ افزائی نہ فرمانا, پر غور کرنا, اکیلے بیٹھ کر سوچنا, پھر میرے آنے کا مقصد پورا ہے. دوسرے سوال میں نے کیا, وحید الباز صاحب علم کہاں سے لے کے لگے؟ شاہ جی میلسی. میں نے کہا ایک ہی دکان سے بھی لگے نہیں, پہلے میں گیا ادھر سے وہ پائپ والے کے پاس, وہاں سے میں نے ایک سٹیل کا پائپ لیا, یا بانس والے کے پاس گیا, میں نے بانس لی. پھر میں نے کپڑے کی دکان پہ جا کے تھان سے کپڑا کٹوایا, اور اس نیت سے کٹوایا کہ میں اسے علم عباس بناؤں گا. اچھا, میں نے کہا علماء صاحب آج پھر آپ کے مجمع کو میں ایک بات کر جاؤں. کہنے لگے سید اس لیے تو بلایا ہے, سنبھالے مجمع. اگر میلسی, میری تو دیکھا تھی سب, اگر میلسی کا پائپ اور میلسی کا کپڑا عباس سے نسبت پائے تو بلند, تیرے میرے دل میں غازی رہتے, ہم کب بلند ہوں گے؟ یہی پیغام تھا جو عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ, مہربانی. حیدری, بہت شکریہ. ساری گفتگو ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. اگر کپڑا, مہربانی حضور, مہربانی حضور, اگر کپڑا اور بانس سرکار وفا سے نسبت پائے تو بلند, ہم کب بلند ہوں گے؟ اس لیے وقت قیمتی ہے, آئیے مل کے بلند ہونے کی کوشش کریں. آج کے بعد عہد کریں, زبانیں پاک کسی کی غیبت گلہ نہیں کریں گی, آنکھیں پاک کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھیں گی, کیونکہ ان آنکھوں نے کسی کو دیکھنا ہے. کوشش کریں گے جس شکم میں تبرک کا لقمہ جائے, جس شکم میں نیاز کا پانی کا قطرہ جائے, اس کو پاک رکھیں گے, اس میں کسی کا حق نہیں جانے دیں گے. قدیری صاحب کیا کروں, بیٹیوں کے میسج بڑے آتے ہیں, میری بچیوں کے, ماں بہنوں کے, پوری دنیا سے آتے ہیں, اور ایک میسج مشترکہ آتا ہے. مجھے کہتی ہے سید بابا ہمارے گھر والے ہمارا حق نہیں دیتے, ہمارے گھر والے حق نہیں دیتے, بیٹوں کو دیتے بیٹیوں کو نہیں دیتے. کبھی بات کیجئے گا, چلو ہری چند ہے, میلسی ہے, مجمع کثیر ہے, انشاءاللہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, یاد دلاتی رہیں گی کہ سید بابا کہہ کیا گیا. سنبھالنا حضور, اعلان کرنے لگا ہوں, کوشش کر حکم شریعت, حکم معصوم کے مطابق بیٹیوں کو ان کا حق دے. پھر بھی نہیں دیتا اور کہلواتا بھی علی والا ہے, پھر جملہ سنبھالنا, علی والا ہو کے قدیری صاحب آج اپنے آپ کو علی والا کہلوا کے, ماتمی کہلوا کے, عزادار کہلوا کے, جو بیٹی کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. اچھا لگے تو بسم اللہ, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. اسی حق کو مہربانی, بس بسم اللہ, بس اسی حق کو تو روتی رہی تھی. اللہ اکبر, اسی حق کو تو ہائے ہائے اتنا روتی رہی, آج تک روتی پھر رہی ہے. ہر مجلس میں جاتی ہے, ہر شہر ہر گاؤں جاتی ہے, جا کے یہی کہتی ہوگی امت نے میرا حق کھایا. اللہ بسم اللہ, بسم اللہ. کوشش کیا کرو جب بھی مجلس میں کوئی بھی مصائب پڑھے, ضرور مظلوموں کے وارث کو پرسہ دیا کرو. کہا کرو مولا تیری دادی کا بڑا ارمان ہے, مولا تیرے گھر کے لٹنے کا بڑا ارمان ہے, مولا تیری اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے, مولا تیری اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے, مولا تیری دادیوں کے دربار بازار جانے کا بڑا ارمان ہے. کہا کرو. میرا دل ہے قدیری صاحب میں امیر المومنین کی مظلومی کا ایک جملہ سنا جاؤں. اللہ اکبر. اول مظلوم, بسم اللہ, بسم اللہ. اچھا کبھی سوچا ہے اول مظلومی, یہ مظلومی شروع کہاں سے ہوئی؟ بڑی طویل فہرست ہے. اول مظلوم کی مظلومی کا ایک چھوٹا سا اشارہ دینے لگا ہوں. اس اول مظلوم نے اپنی ظاہری خلافت میں
کوفہ بیٹھ کے بیٹے کو فرمایا تھا حسن میرا دل ہے ایک دفعہ میری بیٹیاں میرے سامنے کوفے ضرور آئیں. حسن لال بہنوں سے پوچھنا اگر وہ تیاری کر لیں آنے کا ارادہ کر لیں پھر ان کو کہنا بابا کی حسرت ہے ایک دفعہ کوفے ضرور آؤ. حسن لال اگر تیار ہو جائے حسن لال یہ میں حکم دے رہا ہوں کوشش کرنا اطاعت کرنا. بابا لبیک. حسن لال سفر رات کو کرنا دن کو نہ کرنا. حسن لال شرم و حیا والی بات. حسن لال کوشش کرنا ناکا کی مہار عروہ غفاری کو پکڑانا. سنتا کم ہے ہو سکتا ہے میری بیٹیوں محملوں میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں سید کم سنتے تھے یا بہت کم سنتے تھے؟ محبت علی میں قربانی دے چکے تھے آنکھوں اور کانوں کی. بہت ہی کم سنتے تھے نہ سننے کے برابر سنتے تھے. علی بادشاہ نے فرمایا میری بیٹیاں گفتگو کر سکتی ہیں کہیں یہ نہ ہو ان کی آواز. اللہ میرے حسن لال میں جلدی کروں طویل مضمون ہے. میرے حسن لال جب سفر شروع ہو نا دائیں بائیں آگے پیچھے تیز سواریاں رکھنا. ایک ایک میل پہ ہو سکتا کہیں سے کوئی تیز سوار آ رہا ہو روک تو سکے نا. ان کو تو نہیں پتا شرم و حیا والی بہر آ گئے. اللہ. حسن لال تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پوچھتے رہنا بہن سے تھک تو نہیں گئی. تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد پوچھتے رہنا تھک تو. حسن لال پردوں کی ڈیوٹی عباس کو دینا. سرکار حسن بادشاہ نے شہزادیوں کو جا کے پیغام بتایا بابا کا. بابا کی یہ خواہش ہے. آقازادیاں فرماتی ہیں ہم نے سفر طویل نہیں کیے لیکن امر ہے بابا کا ہم ضرور چلیں گے. غدیری صاحب سفر شروع ہوا وہی جیسے امر تھا رات کو سفر دن کو آرام. اسی طرح جس طرح بادشاہ نے فرمایا تھا. بار بار شہزادی کے محمل کا کپڑا ہٹا کے پوچھتے تھے تھک تو نہیں گئی. بار بار پوچھتے تھے تھک تو نہیں گئی. عباس علمدار کا بس 2 جملے سن لو. سرکار عباس کی ڈیوٹی جب بھی شہزادی کو سوار کرانا ہوتا فوراً ہاتھ آگے کرتے. پہلے زانو پھر ہاتھ پھر شہزادی سوار ہوتی. اگر شہزادی کو اتارنا ہوتا پہلے ہاتھ پھر زانو پھر زمین. شہزادی خیمے میں چلے جاتے پھر خیمے سے آتے. جو ہی شہزادی خیمے میں جاتے یا محمل پہ بیٹھتے جلدی جلدی عباس سر سے امامہ اتارتے. اتار کے ریت پہ قدموں کے نشان فوراً مٹا دیتے. فوراً مٹا. کسی نے پوچھ لیا غازی یہ قدموں کے نشان تو مٹاتے ہو راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی نگاہ میری آقازادی کے قدموں میں پڑ جائے. اللہ اکبر. گھوڑا دوڑا کے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی آگے. سواروں کو جا کے کہتے خیال کرنا میری آقازادی باہر آ گئے. اچھا کسی کو خود بھی پوچھ لیتے تھے. غدیری صاحب صاحبان مقاتل نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں خود بھی پوچھ لیتے تھے آنکھیں نیچے کر کے آقازادی تھک تو نہیں گئے. بادشاہ نے فرمایا تھا کوفے کے باہر جب پہنچ جاؤ مجھے اطلاع دینا میں شہزادیوں کو بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا. سرکار نے اعلان کر رکھا تھا کوفے میں کوئی بھی مرد باہر نہ نکلے. عورتیں چھتوں پہ گلیوں میں چوکوں پہ مستورات ہی مستورات. سرکار نے علی بادشاہ نے آ کے خود بیٹی کا استقبال کیا. عروہ کو کہتے عروہ تو چلا جا میں مہار خود پکڑوں گا. مہار پکڑی. سرکار نے آئے بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا. وہی سوال کیا جو علی بادشاہ نے حسن کو کہا تھا. سوال کر کے کہتے ہیں میری شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی؟
بابا سفر بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم، آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ سرکار لے کے چلے، باہر بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، لے کے چلے غدری صاحب آگے، سرکار عباس کھڑے ہیں، کچھ عورتوں نے ایک ہجوم اکٹھا کیا ہے، سرکار ان سے گفتگو کر رہے ہیں، مولا علی نے مہار پکڑ کے رکنے کا ارادہ فرمایا، غازی غازی خیریت تو ہے؟ جانتا تھا میرا بادشاہ اگر فرماتے نہ ہم تک بات کیسے پہنچتی، غازی خیریت تو ہے ہجوم عورتوں کا، اور یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ آقا یہ کہتی ہیں ہمیں شہزادی کی یہیں زیارت کرنی ہے، یہی زیارت کرنی ہے۔ سرکار فرماتے عباس کرنے دینا، غازی ہاتھ جوڑ کے کہتے آقا کرنے ضرور دیتا، پر جو مقام ہے وہ بازار ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادیوں کی۔ اللہ تھوڑی سی منزل اور بڑھاؤ، غدری صاحب مجبور کرتے ہیں، مومن مصائب طویل پڑ جاتا ہوں، ہمت نہیں پڑتی، یقین کرو جس گھر کے ساتھ گزری ہے نا پتہ امام زمانہ کو ہے، دل تڑپتا ہے، طبیعت بڑی اوکھی ہوتی ہے، ایک مہربانی کیا کرو، روتے ہوئے اپنے گناہ یاد نہ کیا کرو، روتے ہوئے مظلوم کو کہا کرو تیری دادیوں کا بڑا ارمان ہے، کہا کرو مظلوم پردہ غیبت سے آ، صدیاں گزر گئی ہیں، ہر مزار تجھے پکار پکار کے کہتی ہے تو کب آئے گا تو کب آئے گا۔ علی بادشاہ نے شہزادی کو بتانا شروع کیا، میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، یہ بازار کا رخ ہے، یہ راستہ دربار کو جاتا ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا یہ تو بھائیوں کو بتایا جاتا ہے۔ علی بادشاہ رو کے کہتے ہو سکتا ہے میری شرم و حیا والی تیرا کوئی بچے ہی نہ، بس یار نہیں پڑھ سکوں گا، بس ایک ہی جملہ سنو یا علی مدد اتنا کافی سمجھنا۔ سرکار نے ناکہ کی مہار پکڑی، گزرتے ہوئے عورتوں کو سرکار نے دیکھا، غدری سب ٹوکریاں لے کے بیٹھی ہیں پھولوں کی ٹوکریاں پھول برسا رہی ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ علی بادشاہ کھڑے ہو گئے، ریش اطہر آنسوں سے تر ہو گئے، رو کے دیکھ کے ان کو کہتے کوفے والیو اتنے خوبصورت انداز سے استقبال کر رہی ہو، میری بیٹیاں پہچان لینا، اگر دوبارہ کوفے آئیں پتھر